اور جو مال رسول کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کس کی زکات ہے؟ ان کے دامن میں آنے والا پاک، ان کا کلمہ پڑھنے والا پاک، سدا زندگی بھر گناہوں میں ملوث رہنے والا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا میرے آقا کو تو پاک ہو گیا۔ تو زکات رسول پر نہیں، امت پر فرض ہے۔ ذرا یہ فرض کی برابری تو کر کے دکھاؤ بابا۔ برابر بولنے والوں آ کر کے جتنی آج کی سہولتیں ہیں، ٹی وی ہے، موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، نہ جانے واہیات قسم کی باتیں کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ذرا اس میں تو برابری کرو، کہو کہ رسول نے زندگی میں کبھی زکات دی نہیں، ہم بھی نہیں دیتے۔ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ جو مشقتیں میرے ہیں وہ میرے لیے ہی خاص ہے۔ میری امت 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ میری امت ہر مہینہ رمضان کا پورا پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک رات گزارنا، دن میں روزہ رکھنا، میری امت کو مشقت بار پڑی۔ آقا جانتے تھے، میرے آقا جانتے تھے کہ جیسے میں رب سے قربت کے لیے غار حرا میں وقت نکالتا ہوں، ویسے ہی میری امت کے لیے میں حکم دے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو قبول کرے تو میری امت کے لیے یہ مشکل ہوگا، یہ ناممکن ہوگا۔ تو کیا کیا؟ کہا کہ وہ میرے لیے تھا غار حرا میں جاؤں، تم اگر جانا چاہتے ہو تو مسجد چلے جاؤ، وہ غار حرا سے بھی اعلیٰ مقام تمہیں وہاں مل جائے گا۔ جو مجھے وہاں ملتا تھا غار حرا میں، وہ رب کی قربت تمہیں یہاں سجدے میں مل جائے گی۔ اب آ جائے، آنے والے آتے ہیں تو وہ خوش نصیب ہے، اگر نہیں اب ذرا سوچو کہ سب کے لیے وہی مقام ہوتا تو کیا کرتے؟ گنگاوتی ہے، پپل ہے، یہ ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ مل جاتے ہیں۔ کئی ریاستیں ایسی ہیں جن میں پہاڑ کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، بالکل فلیٹ زمین، سینکڑوں میل دور تک فلیٹ زمین رہتی ہے، بالکل سادی زمین۔ اب انہیں کیا کرنا؟ مصنوعی بنا لینا۔ میرے آقا کو معلوم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ حکم دیا کہ تم ایک مسجد بنا لو، اس مسجد میں تم جیسے میں وہ عبادتیں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں، مگر مجھ پر جو حکم ہوا ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ نماز جو تم پر فرض کی گئی ہے اس کو ادا کر لو، اس کو ادا کر لو۔ میری معراج غار حرا تک نہیں ہے، بلکہ میری معراج کیا ہے؟ خدا کے عرش تک پہنچنا ہے۔ تم خدا کے قرب تک پہنچنا چاہتے ہو تو آؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ خدا تک پہنچنا میری معراج ہے، مسجد تک پہنچنا تمہاری معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج، اور جو اس کو معراج جانتے ہیں وہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں، وہ نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں۔ ارے وہ لوگ نہیں چھوڑتے بھائی، جو نبیوں کو مردہ مانتے ہیں وہ لوگ چھوڑتے ہیں۔ تم تو جو ہے نبیوں کو تو دور کی بات ہے، اللہ کے ولیوں کو تو دور کی بات ہے، قبرستان میں رہنے والوں کو مردہ ماننے تیار نہیں، جا رہے السلام علیکم یا اہل القبور بول رہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو ہے ہمارے قبرستان میں رہنے والے مردوں کو سلام کرتے جاتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں مومن کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، ہم تمیز نہیں کرتے، مگر اندر رہنے والے وہ تمیز جانتے ہیں کہ کون کہاں پر ہے۔ مگر ہمارا اپنا فریضہ ہے کہ ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مردوں کو مردہ ماننے تیار نہیں، اولیاء کو کہاں سے مانیں گے، انبیاء کو کہاں سے مانیں گے؟ ہم وہ ہیں۔ بس تعجب کی بات یہ ہے جو نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ انبیاء کو زندہ نہیں مانتے، بلکہ مر گئے سب مٹی میں مل گئے۔ جو نبیوں کے سردار ہیں، آقا کے تعلق سے ان کا ایمان سلام پڑھے تو آقا سنتے کیا؟ ان کا ایمان سلام بھیجے تو سنتے کیا، درود بھیجے تو سنتے کیا، وہاں گئے تو انہوں سنتے کیا، یہاں گئے تو انہوں سنتے کیا۔ ان کا عمل دیکھو کیسا ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ یہ ایک نماز نہیں چھوڑتے،
تمہیں سنتے ہو ان کو ماننے والے کہ رمضان ہے وہ ان کو دکھ رہے ہیں میٹھے میٹھے پیارے پیارے چہرے، رمضان کے بعد چراغ میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، رمضان کے بعد ڈھونڈنا پڑتا۔ جو مانتے ہیں وہ عمل کرتے نہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ کھیل دیکھے کیسا ہے شیطان کا، شیطان کا کھیل دیکھے، ان کو ماننے نہیں لگایا، ماننے نہیں لگا، کیا کرا بیٹے تمہیں کتنے بھی سجدے کرو، وہ سجدے کی تعریف یہ نہیں ہے، کیونکہ اوپر تو کیا مانتا ہے، تیرا ماننا تو یہ ہے کہ تو نبی کو مردہ مانتا ہے، تو تیری نماز بھی مردہ ہے، تیرا دل بھی مردہ ہے، بولا کتنے پڑھنا ہے پڑھ لے۔ اب یہ سیدھے سادھے سب زندہ ماننے والے، سب کو زندہ ماننے والے، قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام کر کے جانے والے، اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو اولیاء کو سلام کر کے جانے والے، یہ انبیاء کو مردہ نہیں زندہ ماننے والے، خدا کے محبوب مقرب ماننے والے، ان کا عالم کیا ہے؟ بولے کہ مسجد آپ کو آتے نہیں، ان کو آنے نہیں دیتا، ان کو مسجد سے جانے نہیں دیتا۔ تو کتنے دنوں کا کنٹ رہتا مسجد میں؟ ان کو جانے نہیں دیتا شیطان، کتابیں پڑھ رہا بھائی، گئی بھینس پانی میں تیرا عمل، انہیں آیا تو ختم خریم ہو جاتا خدا کو۔ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے یہ نہ تو اپنے مردوں کو بلاتی ہے نہ یہ اپنے زندوں کو بلاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کا رسول زندہ، جن کا قرآن زندہ، جن کا ایمان زندہ، جن کا اسلام زندہ، یہ جب تک رہتے ہیں تب تک زندہ رہتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو مردوں کو بھی زندہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ جماعت ہے، اس لیے ان کو آنے نہیں دیتا، آ گئے تو سمجھو کامیاب۔ کامیابی کے لیے بس ایک قدم ہے، وہ قدم کیا ہے؟ اب جیسے رمضان میں تمہارے قدم مسجد میں جمے تھے، ختم کھا لوں گے انشاءاللہ ہم یہ رمضان کے بعد آنے والے رمضان تک مسجد میں آنا نہیں چھوڑیں گے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کرتے رہیں گے؟ آباد کرتے رہیں گے۔ رمضان ہے، رمضان کیا جو ایک کا 10، ایک کا 70، ایک کا 700، 1 to double ہے، 1 to 70 ہے، 1 to 700 ہے۔ خیر وہ ایک امید سے، ایک محبت سے، ایک چاہت سے آ رہے ہیں تو یہ آنا آپ کا اللہ پاک سلامت رکھے، آتے ہی رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر اپنی امت کو کون جانے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک امتی کو غار حرا پر نہیں بھیجا، کہا کہ ہر میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ مسجد کو چلا جائے، مسجد کو چلا جائے۔ اور جب رمضان آیا تو کہا کہ میرا ہر امتی سوائے اس کے جو بیمار ہو، سوائے اس کے جو سفر میں ہو، سفر میں رہنے والا بیمار، ان کو چھوڑ کر، اور وہ جو عمر شیخ میں ہے، بزرگی کی عمر میں ہے، تو ان کو چھوڑ کر کے بقیہ ہر ایک عاقل و بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کیا ہے؟ روزے فرض ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، چھوڑ نہیں سکتے، روزے رہنا ہی ہے۔ جنوری میں رکھو، دسمبر میں رکھو، مارچ میں رکھو، اپریل میں رکھو، جب رمضان آئے تب رہنا ہی ہے۔ دیکھو کتنا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاری نبی کی پیاری امت کو چاہتا ہے، اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے 40 سال کی عمر دیتا ہے، ایگزامپل بول رہا ہوں، اللہ آپ سب کو 100 سال کی عمر دے، زیادہ عمر لے کے کیا کرتے جی، بیزار ہو جاتا ہے۔
نہیں تو ایسی دعا کرنا، اللہ جب تک اچھا رکھتا رکھ، جب بلانا ہے بلا، سب سے اچھا نہیں، ہاں سب سے اچھا بول رہے۔ بندہ کیا کرا کرتے، اس کا کام جو ہے روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لانا، بنڈا بنانا، سر پہ پیٹھ پہ لاد لینا، لاد لے کے بازار کو لانا، بیچنا، جو اس کے پیسے آتے، سودا راشن خریدنا، روز کمانے والوں کا ایک سے کرنا، روز کمانا روز کھانا، ہر دن نیا سورج، نیا رزق، نئی محنت، کر محنت کھانے میں کی زندگی، وہ کام تھا اس کا۔ اب ایک دن دو دن کتنے دن میں کو آج ہی زندگی کٹ گئی، ویسے جو روح ہوئے بچے ہوئے سب اپنے اماں باپ پالا، جو بچہ پال رہا، کماتے ایک دن جو ہے نا پنڈا وزن ہو گیا، اتنا وزن ہو گیا کہ ذرا طبیعت سست دکھی، دھوپ زیادہ تھی، ہلہ سکرا تھا، بس ہو گیا تو پنڈا سٹا نیچے، سٹ کو جو ہے نا چھاؤں دھار کے چھاؤں کو جا کو ٹھہر کو، اللہ یہ روز کما کو، روز محنت کر کو، کتنا پسینہ بہاؤ، کتنا کماؤ کر کو بھیجا ہوا موت میرے بھاؤ لگا، موت میں تو اچھا ہے۔ اتفاقاً وہ جھاڑ میں ایک جو ہے بندہ بیٹھا تھا، کچھ پھل وغیرہ توڑنے کے واسطے بیٹھا تھا، اس کے پکار کے بولنے کو بہت دل سے بولا ہم، یس نا روز اٹھے تو یس کرنا نا، کر بیزار چھوڑی میں موت دے بولے تجھے، اب اس سے مذاق سو جا، بس خراب سو جا، خاموش بیٹھ گیا، 2-4 سیکنڈ خاموش بیٹھا، کیا کرنا ہے اس سے، ہلو آواز نکالا، میں آ گیا ہوں، کون ہے؟ میں آ گیا ہوں، ادھر ادھر کیا کون بھی نہیں دکھ رہا، میں آ گیا ہوں، بھائی کون ہے آپ؟ پوچھا کون ہے آپ؟ میں اسرائیل ہوں، موت کا فرشتہ۔ جیسے ہی بولا، بولتے کہ جو ہے کپکپانا کانپنا چالو ہو گیا، پانی ہو گیا، بھائی میں کہا کہ غصے میں بولا تھا، بس بولا تھا، تو سچی چاہا گیا بالک جانے واسطے، اب تو لے کر جاتا کہ ہاں تم نے یاد کیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ اللہ اتنا جلدی سن لیتا، مرتو بولے تو اتنا جلدی سن لیتا، مجھے معلوم نہیں تھا نہیں باپ ادھر کاما ہے، میرے بچے بڑے ہونا ہے، جب تک موقع دے با میں نہیں جاتا، میں ابھی نہیں آتا تھا، آ تو کہتے اب نہیں آتا، اب نہیں آتا، میں توبہ کر تو میں نہیں مرتا بولا گا، میں نہیں مرتا بولا گا۔ زندگی اتنی پیاری رہتی ہے اپنی زندگی، ہر ایک انسان کو اپنی زندگی پیاری اور پیار ہونا بھی چاہیے، اپنی زندگی سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، یہی اسلام سکھاتا ہے کہ لوگوں اپنے آپ سے پیار کرو، اپنی زندگی سے پیار کرو، جتنی زندگی اللہ دیا ہے اس کو شان سے دیو۔ کس سے دیو؟ شان سے دیو۔ اکثر نوجوان، آج کل کی نوجوان پیڑھی نہ اپنے دین کو سمجھ رہی، نہ اپنی زندگی کو سمجھ رہی، نہ اپنے دین کو سمجھ رہی کہ کتنا پیارا دین ہے، اور نہ اپنی زندگی کو سمجھ رہی کہ یہ زندگی نہیں ملنے والی دوبارہ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تم یہاں تھے نہیں، یہاں آئے، یہاں سے جانے کے بعد پھر واپس نہیں آتے، پھر تمہیں آگے کا سفر ہی طے کرنا ہے۔ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر بچپنا آتا گیا، ریٹرن بیک ہوتے گیا، بڑھاپے سے پھر جوان ہو جا رہے تھے۔ وہ دیو مالائی کہانیوں میں ہوتا، ریالٹی میں نہیں ہوتا، اور یہی ریالٹی اللہ پاک بتاتا ہے کہ جو تمہیں زندگی ایک مرتبہ عطا کی گئی ہے، اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کو غلط عادتوں کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے، غلط سنگتوں کی وجہ سے اس زندگی کو برباد مت کرو، اس کو موت کے حوالے مت کرو، موت آنے سے پہلے سوسائڈ مت کرو، آتم ہتیا مت کرو، خودکشی مت کرو۔ اس لیے مت کرو
کہ دیگر مذاہب میں اس کا کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا. اگر ذکر ملے گا تو قرآن میں ملے گا، ذکر ملے گا تو حدیث میں ملے گا. میرے آقا کا فرمان ہے خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا، زمانے سے پریشان ہو کر، مصیبتوں سے پریشان ہو کر، آزمائشوں سے گھبرا کر، دنیا کے چیلنجز کا سامنا نہ کرتے ہوئے جو سوسائڈ کرتے ہیں، جس حالت میں سوسائڈ کرتے ہیں، جلا کے مرا، ڈوب کے مرا، پھانسی سے مرا، جس حالت میں مرتا ہے اللہ پاک قیامت تک اسے ہر دن اسی حالت میں مارتا ہے. یہ ایک بار نہیں مرتا، ہر بار مرتا ہے. اللہ اکبر، ہر دن مرے گا. ایک بار مرنا اچھا، ہر دن مرنا اچھا؟ ایک بار مرنا اچھا. وہ ایک بار کب؟ جبکہ اللہ کا حکم آئے، جبکہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کے حکم سے اسرائیل آئے. چاہے ہم میدان جنگ میں ہو، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، چاہے ہم راستے پر ہوں، موت کا فرشتہ آتا ہے تو بس اتنی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آخری وقت میں ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرمائے، ہماری موت ایمان کی حالت میں. تو اپنی زندگی کو غنیمت جان، اپنے ایمان کو بھی غنیمت جان. میرے بیٹے میرے بیٹیوں، اپنی زندگی کو اور ایمان کو غنیمت جانو. زندگی گئی تو بھی نہ ملے گی، ایمان گیا تو بھی پھر نہ ملے گا، پھر نہ ملے گا. کون سا ایسا مذہب جس کے پاس حقانیت ہے؟ جتنے مذاہب ہیں آج اپنے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ دعوے میں اپنے سچے ہیں تو اپنی کتابوں کو رکھے سامنے قرآن کے برابر. اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان کے پاس لائے جو احکامات ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ احکامات کو رکھے سامنے، پھر بات کریں. قرآن کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے قرآن کے برابر کی کتاب تو رکھ. چھوڑ اپنے کمینے پن کو، ڈوگلے پن کو، لوگوں کو بھٹکانے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ چھوڑ. سیدھے راستے پر. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ تجھے اپنے مذہب پر فخر ہے تو ہونا چاہیے جیسے مجھے اپنے مذہب پر فخر ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں اپنے پاس دلیل رکھتا ہوں قرآن و حدیث کی، تو تو اپنے کتابوں کی دلیل رکھ. تیرا مذہب کب سے ہے، کہاں سے ہے، تیرے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تیرا پیغمبر اگر ہے تو خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ خدا نے پیغمبروں کو جو بنایا تو انسانوں میں سے بنایا، اور کوئی جنات کو جو ہے پیغمبر نہیں بنا. اگر تیرا عقیدہ جنات پر ہے تو جنات پیغمبر ہوئے ہیں، تو جنات کو بھی موت ہے، انسان کو بھی موت ہے، کوئی کائنات کو موت ہے سوائے خدا کے. یہ خدا کی ذات ہے جو کبھی مرتی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس سے ہٹ کر کے کل دنیا فنا ہے. تو جن کو تم خدا بنا رہے ہو ان کا حوالہ تو نہیں دے سکتے. تو ایسے لوگ، ایسے گمراہ قسم کے لوگ، آج کھلے طور پر میں ایک بات کا اظہار کر دوں، لکھ کے رکھو. اس کے بعد اگر آپ کے ٹیلنٹ میں اگر دم ہے کاؤنٹ کرو کہ جو لوگ آج ہمارے بچیوں کو مرتد کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، بس نہ جانے الٹی سیدھی باتیں کر کر کے یہ سب کام چل رہا ہے. اور ہمارے بچیوں کو ہم دین نہ سکھا کر کے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ نہ کر کر کے انہیں گمراہی کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، تو جو ہے جانے والے تو جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ وہاں جانے کے بعد وہاں نہ تو آپ کی بخشش ہے، نہ تو بخشش کی ضمانت ہے، نہ مغفرت کی ضمانت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں آج، یہ تو شادی کرتے نہیں، شادی کرتے ہیں تو نبھاتے نہیں، نبھاتے ہیں تو ایک یا دو بچوں پر اکتفا کر کے بند کر دیتے ہیں. اب ایک دو بچوں کی زندگی مل گئی تو مل گئی، ورنہ غلط سنگت و صحبت آئی تو جوان ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں. یہ سلسلہ کافی دنوں سے چلا ہے. چلتے چلتے آج نوبت یہ ہے کہ ان کے پاس آج لڑکیاں نہیں ہیں. یہ کڑوی حقیقت ہے، قبول کرو اسے. جس کو یہ لوگ
ماتا کہتے ہیں، ہم ماں کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جنت ہے، اور اس جنت دینے والی عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے، تو وہی عورت کے پیٹ سے جنم ہونے والی بچیوں کے وہ خاتم ہیں۔ ختم کا زمانہ جو قدیم تھا اس کا اسٹائل الگ تھا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بچے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھنڈا کپڑا ڈال دیتے، آج بھی کئی ایک نفس سے ختم کرنے کا کام انجام دیتی ہے۔ ایک بہت بڑا جال ہے، حکومت تو اتنی اندھی ہے کہ خود اسے اپنی جھولی کی فرصت نہیں، وہ کیا کرے گی، وہ کیا کر سکے گی؟ اتنے گندگی میں مبتلا ہو چکی ہے کہ وہ خود اس سے باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، ملک کو الٹا ڈبونے کے چکر میں ہے، وہ کیا کر سکے گی؟ تو وہ جن کے نزدیک ماں تو ماں ہے، ماں سے زیادہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو 4 پیر والی ماں کے پیچھے لگا دیا، لگا کر کے جو ہے اپنے ماں کے کوکھ سے جنم ہونے والی بچیوں کا قتل کر دیا، جس کے باعث آج ان کے پاس گنتی کرو تو پتا چلے گا ہر 100 میں سے 80 نوجوانوں کے لیے یا 70 نوجوانوں کے لیے کم از کم 50 کے لیے تو جو ہے کوئی لڑکی نہیں جو ان کے ساتھ شادی کرے، نہیں ہے، فصل ختم ہو گئی۔ کیونکہ بہت سارے تو ایسے ہیں آج کل، دیکھیے کہ ہر ایک کا ایک آئیڈیل ہوتا، ہمارے نبی ہمارے واسطے آئیڈیل، ہمارے نبی کی پیاری سنت شادی کرنا۔ اب جس کو آپ بھگوان بنائیں، ایک بھگوان وہ جو کر کے بھاگ جاتا ہے، ایک بھگوان وہ جو ٹکلا ہے، جو شادی کے قابل ہے نہیں تو کر نہیں پاتا، تو وہ آئیڈیل ہے نا ہمارا۔ اب ہمارا آئیڈیل بولے تو ہم اسی کے راستے پر چلیں گے نا بابا، کتنے کی چل گئے راستے پر تو آج پیدا کرنے کی بھی قابل نہیں رہے۔ اسی لیے اپنے اپنے مذاہب کی حقیقت کو سمجھو، ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑو جو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کو پیاری ہے، میری بیٹی مجھے پیاری ہے، آپ کا مذہب آپ کو پیارا ہے، میرا مذہب مجھے پیارا ہے، آپ جہاں رہیں وہاں اچھے رہیں، اسلام تو یہی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں مدینہ المنورہ میں جب آپ نے باضابطہ طور پر میثاق مدینہ کا قیام فرمایا، وہاں پر اسلام کا دستور بنایا، سمویدھان بنایا، تو اس سمویدھان کے بنانے میں کون کون تھے؟ مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ تھے جو خدا کو نہیں ماننے والے بھی تھے، اور پھر وہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بھی تھے، سب کو ملا کر کے ایک سمویدھان بنایا، اس کا نام رکھا میثاق مدینہ۔ تو میرے آقا 1400 سال پہلے سب کو لے کر کے چلنا سیکھے، تو 800 سال تک ہم آپ کو لے کر کے چلے۔ اگر وہ نمونہ نہیں ہوتا تو آج تمہارے منہ میں زبان نہیں ہوتی، نہ بولنے کی ہوتی نہ کھولنے کی ہوتی۔ لے کر کے چلے، چلنے والوں میں مسلمانوں کی تاریخ بہت پیاری ہے۔ کما کر کے لے کر کے تو گئے نہیں، کیسے دیوانے لوگ، وہ برٹشاں اچھے تھے، وہ کما لے لے چلے جاتے تھے سب، یہ کمائے حج بنائے، چار مینار بنائے، تاج محل بنائے، لال قلعہ بنائے، سب بھی بنائے نا، بنائے نہیں بنائے؟ کیسے دیوانے لوگ آئیں گے کہ جہاں سے کما کے ان کو جانا ہے وہاں لے کے نہیں گئے، جہاں آئے وہاں کی مٹی کو پیار کرے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس ملک میں تم رہتے ہو وہ مٹی تمہاری ہے، تم اس سے محبت کرو، وہاں کے لوگوں سے محبت کرو، وہاں کی خدمت کرو۔ تو میرے رسول کے فرمان پر انہوں نے عمل کیا، وہ لے کر کے گئے نہیں، یہاں رہے تو یہیں کے ہو کر کے رہے، یہاں والوں کے لیے ہی سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر اب افسوس نہیں، خوشی بھی ہو رہی، آنے والے دن کتنے اچھے رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کی تاریخ بچوں کی سلیبس سے نکال دے رہے۔ کس سے نکال دے رہے؟ بچوں کے سلیبس سے کیا نکال دے رہے؟ بھائی مسلمانوں کی تاریخ نکال دے رہے۔ میں ہول سیل میں بات کرتا ہوں سر، ریٹیل میں بات نہیں کرتا۔ نکال دے رہے نا، کیا مزہ آئیں گا جی جب
टीचर्स बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो कैसा पढ़ाएंगे? स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग, स्कूल पढ़े नहीं पढ़े, 10th 12th है नहीं? हिस्ट्री में जो है ना क्या है, जंगें होती थी तो जो हिस्ट्री में जंग चलती तो किससे चली है? टीपू सुल्तान किस किस से लड़े, शिवाजी महाराज किस किस से लड़े, अकबर बादशाह किस किस से लड़े, जहांगीर किस से लड़ा, सब जो तारीख, औरंगजेब किस से लड़े। औरंगजेब को तो जो है अल्लाह रहम करे, इनकी हालतों पर क्या किस बनाकर रख दी। औरंगजेब को समझने वाले नहीं मिले। एक मर्तबा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह नमाज में आए, नमाज में आके सफ में खड़े रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे तो क्या हो गया, नमाज में गलती हो गई, नमाज में गलती हो गई, सजदा सौ करे, सलाम फेरे, दुआ करे, उसके बाद में जो है बादशाह सलामत है, नमाज में गलती। अब रहते हैं ना काना चुबाने वाले, हाँ हमारे पास काना कतरना बोलते नहीं, काना कतरने में जो बादशाह उसमें फंस जाता है, फिर बाहर नहीं निकलता। काना कतरने वालों से बहुत होशियार रहना। खियादत को बचाना है तो जमीन की हकीकत को जानना, जमीनी हकीकत को जानना। जमीनी हकीकत को आप बचे, आप जानेंगे तो आप बचेंगे। जमीनी हकीकत को न जान करके वो क्या बोले, देखा देखी, चिल्ला फूकी, काना में फूकी, वहां फूकी, बोले ये फुकाने में बैठे, बोले तो तुम्हारे खुद देते एक दिन, तुम भी खत्म, तुम्हारी खियादत भी खत्म। निकलना हकीकत का। अब हकीकत का सामना करना था तो औरंगजेब का वही मामला था। कई वाकयात देखो उनकी जिंदगी, नमाज में थे, गलती हो गई, बाद में बोले बादशाह सलामत, आप मौजूद हैं, इमाम साहब ने गलती की है, निकाल दिया जाए। एक जना, नहीं साहब तुम्हारी नमाज भी खराब, हमारी नमाज भी, सजा दी जाए, इमाम को हटा दिया जाए, शहर बदल कर दिया जाए। कितने मुंह उठते बात। औरंगजेब बोले लाओ, दफ्तर लाओ, लिख दिया जाएगा। लिखे, कौन है इस मस्जिद का मुतवल्ली, बुलाए, बुला करके बोले कि इस मस्जिद की कितनी, इमाम की कितनी है तनख्वाह, जबकि हिसाब से 10,000 है, 30,000 रुपए तनख्वाह जारी कर दी जाए। देखे ऐसा, कितनी तनख्वाह बोले, 30,000। गलती करे तो अच्छा है हमारी मजलिस में पेशमामा नहीं रहते, हमारी मजलिस में नहीं रहते, नहीं तो फिर कब गलती करना हम ना मालूम है बोलते थे। पूछा गया कि भाई इसकी वजह क्या है, तो औरंगजेब का फरमान है, औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम हो या मस्जिद का खादिम हो, उससे भूल, उससे तुसामो, उससे गलती उस वक्त हो सकती है वो घर में परेशान हो। जब घर की जरूरतें पूरे कर नहीं पाता है तो वो अपनी इबादत में कहां दिल लगाएगा, और उसकी इबादत में दिल नहीं लगेगा तो गलती जरूर हो। वो फिरासत रखने वाले बादशाह हमारे, इनके जैसे होते तो आज सब कलमा पढ़ने वाले थे, इनकी जैसी शरारत करने वाले होते। अब बोलते रहते ना सियासी जलसा तो नहीं है, मस्जिद है, तो रात में 3 बजे के टाइम पे मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम लोग इतने अच्छा बैठ कर सुन रहे हो, है नहीं? तो अच्छा बात बता के मैं आगे बढ़ती हूँ। अब कैसा पढ़ाएंगे हिस्ट्री में? अब लड़े से है ना, लड़ाइयां हुए से है, मगर लड़ाइयां के दरमियान में जो सब चलता ना, भाई लड़ाई किस किस की हुई, चिच्चा बड़े बाग लड़ा हुई है नहीं? अब उसमें खाली चिच्चा का नाम है, बड़े बा का नाम नहीं है, बड़े बा का नाम नहीं है। अब जैसा जब हमारे पास के एक बादशाह गुजरे हैं, हाँ कौन गुजरे, अब यहाँ खरीद के बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज गुजरे। अब हिस्ट्री में आ रहा, शिवाजी महाराज जंग लड़े। अब पढ़े तो क्या रहा था, किसके साथ लड़े? मुस्तफा कमाल के साथ जंग लड़े। उस जंग में उन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। उस जंग में मुस्तफा कमाल ने ऐसा ऐसा मुकाबला किया था, बोलते हिस्ट्री में रहता, ठीक है। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री आती भी मुस्तफा कमाल का नाम रहता। मेरे को हर एक समझ में भाई, अब जो मेरा नाम निकाल दिया वहां से, मेरा नाम नहीं है वहां, खाली लड़े। कौन लड़े? उन्होंने कौन की महाराज लड़े, कौन के बादशाह लड़ा, कौन के राजा लड़ा। किससे लड़ा? अपने दुश्मन से लड़ा। कैसे लड़ा? तलवार से लड़ा। कैसे लड़ा? तोप से लड़ा। कैसे लड़ा? बड़ी बहादुरी से लड़ा। अरे किससे लड़ा? अरे जंग लड़ा।
کس سے لڑا؟ دشمن سے لڑا. کس سے لڑا؟ ویرتا سے لڑا. کس سے لڑا؟ بڑی ہمت سے لڑا. ارے سامنے کون تھا؟ سامنے تھا کوئی مگر لڑا کرو. اب سمجھو بیٹا کیسی بن رہی کتابیں. کتنا ترقی ہو گئی ہماری, کتنی ترقی ہو گئی. دیکھو دشمن کون تھا؟ تھا کوئی دشمن. بچے پوچھیں گے نہیں کیا؟ ٹیچر, ماسٹر, میڈم ذرا بولو تو صحیح کہ بھئی یہ دشمن تھا کون سامنے؟ اجی تھا کوئی دشمن, لڑے ضرور ہمارے, بڑی محنت سے لڑے, بڑی جو ہے ہمارے فوجیاں لڑے, وہ لڑے, یہ لڑے. ان کی سامنے کے دشمن کی فوج اتنی تھی. بھئی دشمن کی فوج تھی تو وہ بادشاہ کون تھا؟ تھا کوئی بادشاہ. ارے نام بول بھائی. بولے تو نہیں, وہ کلاس میں بول نہیں سکتا, باہر آنا پڑے گا. کیا مسخرے پن کی حرکتیں ہے. تعجب ہے ان کی دماغی کیفیتوں پر, تعجب ہے. اللہ توفیق دے. ہم تو اتنا کہیں گے آپ ایسے ہیں کہ بھئی آپ بد دعا کرنے کے بھی لائق نہیں. آپ پر رحم آتا ہے. دشمن وہ اچھا جو کھل کر دشمنی کرے. دشمن ایسا ہو آپا جان تو دعا کرنا, اس سے دعا کرنا اللہ اسے اچھی عقل دے دے. جی ہنسنے کی بات کیا ہے؟ ہنسنے کی بات حقیقت ہی ہے نا. اگر قابل ہوتے تو دو دو چار چار بچوں کی بات ہوتے. ارے دعا میں تم کو کیا معلوم ہے؟ ذرا کبھی غور کرے. ہمارے نبی کا قانون کتنا پیارا ہے, اسلام کتنا پیارا ہے. مسلمان ہوا, جوان ہوا, پہلے شادی کی فکر کرتا, شادی نہیں, شادی ہونے کے بعد بچے کی فکر کرتا, ایک دو چار بچے ہونے کے بعد میں رات کو ڈالنے کی فکر کرتا. نہیں رہتے تو کیا ہوا؟ اما ان کو پال لیتے نہیں بہت ہے. خود ڈالنے والے ہیں, سلسلہ جاری رکھنے والے ہیں, بیٹا بے فکر ہو جاتا. تم کیا سکھا رہے؟ تم کیا سکھا رہے؟ یہ بھی نہیں کر لینا. ایک عورت کی مانگ میں سندور بھی نہیں بھرنا. جھوٹی وطن کی محبت کا دلاسا دے کر, جھوٹے باتیں کر کر کے, جھوٹا جو پروپیگنڈا کرتے ہوئے جو ہے ایک عورت کی مانگ کا سندور نہ بن کر کے ان کے مانگوں کو جلانے والے بننا, اور نہ جو ہے ایسے ہی اپنی زندگی کو گزار کر کے چلے جانا. ہو سکتا حرامی اولاد رہیں گی تمہاری, مگر حلالی تو ہو نہیں سکتی. حلالی تو ہو نہیں سکتی. مطلب جو ہے وداؤٹ لائسنس کے بھائی ایسی بنانا جائز ہے ان کے پاس, نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وہ قصوں میں گیا تو پھر لمبی کہانی ہو جائے. اب ذرا سوچو, اب تم بہت شریف, دودھ کے دھلے, تمہارے جیسا اچھا کون بھی نہیں ہے. ساری زندگی تم ناڑ بن کر کے زندگی گزارے, تم چلے گئے. تم جانے کے بعد جو ہے آج یاد کریں گے, کل یاد کریں گے, 100 سال کے بعد تم کہاں رہیں گے؟ تمہارا نام کو دودھ ڈالنے والا رہتا, تمہارے کو نانا دادا بول پکارنے والا رہتا. ارے ٹیپو سلطان کا تم مذاق اڑاتے. آج بھی ان کے 7 پشتے چلے گئے, 7 پشتوں کے بعد بھی کوئی تو ہے میں ان کا ہوتا ہوں بولا. ارے تیرا کون رہے گا گھر میں؟ ایسی زبانیں خراب کر رہا. آ ادھر شادی کرتے تیری ہے. کئی بھی زبانیں خراب کر رہا تھا, نکو کروا ایسا. آئی کر ہمارے پاس ہے, شادی کرتے تیری, تیرا گھر کسا تیرے بابا. کیا کرتا؟ دولت لے تو, دولت لے تو کیا کرتا؟ وہ دولت تو سنبھالنے والی نہیں ہے, سنبھالنے والی نہیں ہے. وہ بول پایا تو دولت کو سنبھالتے, وہ سنبھالتے, یہ سنبھالتے, بالکل کیا بھی سنبھالنے کا نہیں ہو رہا. دیکھو جو آدمی شادی شدہ ہوتا اسے تجربہ ہوتا. جو گھر چلا سکتا وہ گاؤں چلا سکتا, شہر چلا سکتا, ملک چلا سکتا. ان کو گھر چلانے نہیں آیا, گھر چھوڑ بھاگے سوال. اسی لیے آپ کو چوز آف سبجیکٹ رہتا. کیسا چوز آف سبجیکٹ رہتا بولے تو میٹرک کے بعد, 12th کے بعد آپ اپنی میٹرک کے بعد آپ چوز کر سکتے نا, سائنس, میتھمیٹکس, کیا بولتے, بیکام ہے, آرٹس ہے, سائنس ہے, یا پھر میکینیکل فیلڈ ہے. آپ چوز کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے.
ہے نہیں. کون کو بولے سنتے جاتے ہیں نہیں مجھے یہ بنا ہونا, اس میں جاتے, جو ہونا ہے اس میں جاتے. اسی طرح سے آپ کو اپنی قیادت چننے کا بھی حق ہوتا ہے. تو وہ چننے میں بھی کس کا بھی نہیں سننا, جو میرے لیے, میرے ملک کے لیے, اس کے مقدر کے لیے جو اچھا ہو سکتا ہے اس کا انتخاب کرنا. نہیں تو ان کی باتیں سنے تو ایسا لگانا پڑتا. تو ایک دن ایسا آتا تمہیں بھی چھوڑ کو بھاگ جانا پڑتا. ایسا کرنے کا نہ کو, اختیار رکھا اس کا استعمال کرو. نہیں ویسا بے فکر رہو تو انشاءاللہ جو میں بولتا ہوں, کون بولے تو بھی سنتا نہیں. جو حق بات بولنا ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں سمویدھان کیا بولتا ہے اس کا حق ہم کہاں تک استعمال کر رہا وہ میں بولتا ہوں. مگر میں کیا بول رہا تھا, یہ رات کون سی ہے؟ رمضان کی رات. تھوڑا پٹری ادھر ادھر گئی تھی, جنکشن بہت نہ. رمضان کی یہ 21ویں شب ہے. میرے آقا پورے شبہ جاگے, امت کے واسطے کیا بولے, میرے امتیوں پورا مہینہ جاگنا تمہارے واسطے مشکل ہوتا, آخری 10 راتیں جاگ لو, پورے مہینے کا بھی ثواب ملے گا اور 1000 مہینوں کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا. آخری عشرے میں وہ بھی 5 راتیں, وہ بھی کون سی راتیں؟ 5 راتیں, طاق راتیں. طاق راتوں کو جاگ لو, رات میں جاگ لو, دن کو روزہ رکھو. رات میں جاگو, دن کو روزہ رکھو. اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو پھر تمہارے لیے روزے کا ہرجانہ بھرنا پڑتا, روزے کا فدیہ دینا پڑتا. وہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک آدمی ایک روزہ چھوڑا کسی سبب سے, بیماری سے, پریشانی سے, کسی وجہ سے اگر ایک روزہ چھوڑا تو ایک دن کو 2 آدمیوں کا کھانا دینا. یعنی تو ایک آدمی کو سحری بھی کرانا, افطار بھی کرانا. ایک دن میں 2 وقت کا کھانا, 2 آدمی کا کھانا دینا. 2 آدمی کا کھانا بولے تو 30 روزہ کو کتنے ہوئے؟ 60 آدمی. 60 آدمی کا کھانا کھلانا, روزے چھوڑنا بولے. اب آقا تو ہمارے درمیان اپنے روحانی طور پر موجود ہے. آپ کی ذات مدینہ پاک میں ہے, ہمارا اور آپ کا رشتہ روحانی طور پر مضبوط ہے. اب جسمانی طور پر تو اگر موجود ہوتے تو پوچھتے تھے, وہ اختیار رسول ہے, وہ ہمارا تمہارا کا بھی اختیار نہیں. کیا نہیں صاحب, میں مہینے کے روزے بھی رکھ نہیں سکتا, میں کھلا بھی نہیں سکتا, میں کیا کروں بول کو پوچھنا بولے تو آقا کی ذات ہے نا, تمہارے روزہ معاف کرا. آقا ہوتے تو اختیار وہاں, پاور وہاں. کس کے پاس؟ آقا کے پاس. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا. ایک امتی جو ہے آپ کا, ایک صحابی رسول آئے, آ کر کے جو ہے نا بولے ایسا میرا روزہ چھوٹ گیا. وہ چھوٹنے کا سبب کیا تھا؟ الگ الگ واقعات ہیں, میرا روزہ چھوٹ گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بولے کہ روزہ چھوٹ گیا تو اس کا فدیہ تو دینا پڑتا. فدیہ کیا دینا؟ بولے کہ 2 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے آدمیوں کو؟ 2 آدمیوں کو کھانا, ایک روزہ تھا. بولے کہ یا رسول اللہ, مدینہ پاک میں میرے سے زیادہ غریب کون بھی نہیں ہے, میں 2 آدمیوں کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں 2 آدمیوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں کھلا نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ بولے تو اسی اسنا میں کیا ہو گیا, ایک غلام آپ کا کھجوروں کی ٹوکری سجا کر کے کھجوروں کا تحفہ پیش کر, یا رسول اللہ قبول کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجوروں کا تحفہ قبول کریں. قبول کر کے کیا کرے, وہ جس کو فدیہ ادا کرنا تھا اس کو دیے. یہ لے کر کے جو ہے جتنے غریب فقراء ہیں, مسکین ہیں, ان کو بانٹ دو. فدیہ ادا کرنا نا, اب تو جا بانٹ. بولے جب کیا بولتا معلوم ہے, یا رسول اللہ اس وقت مجھ سے زیادہ غریب, مجھ سے زیادہ فقیر, میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے مدینے میں ہی سب سے بڑا فقیر ہوں. تو تب کیا بولے اللہ کے رسول, ایک کام کر, بولے یہ پٹی لے, یہ ٹوکری لے, یہ پورے کھجور لے, گھر چلا جا, تو اور تیرے بیوی بچے کھا لو, تیرا حق ادا ہو جائے گا, تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا. وہ اختیار آقا کے پاس ہے, میرے اور آپ نہیں ہے. اب فدیہ ادا کرنا بولے تو ادا کرنا, فدیہ ادا کرنا بولے تو کتنا, ایک آدمی 2 جنوں کو کھانا کھلانا,
سحری کرانا نہیں تو افطار کرانا، نہیں تو کیا کرنا؟ روزے رکھنا فرض ہے۔ روزے کا انکار کرنا کفر ہے، کافر ہو جاتا۔ میں روزہ نہیں رکھتا، بھائی کیا بھوکے بھوکے مرنا رہے ہو، مجھے نہیں ہونا روزہ، میں روزہ نہیں رکھتا بولے تو گیا اسلام سے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب اگر بولے اب تو بیٹا